بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 232 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 57,193 ہو گئی۔ وزارت صحت نے 246 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 63,212 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ایک مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 358 ہو گئی۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 5,661 ہو گئی ہے۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی، اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کرے اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کرے تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ فجیرہ پولیس نے لاپتہ ہونے والے پاکستانی نوجوان کی تلاش کے لیے عوام سے مدد طلب کر لی۔ پاکستانی نوجوان کا نام محمد عثمان فاروق احمد اور عمر 20 سال ہے۔ تفصیلات کے مطابق محمد عثمان فاروق احمد کچھ ہی دیر پہلے اپنے رشتہ دار کے گھر سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ محمد عثمان فاروق احمد کی تصاویر پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کی ہیں۔ فجیرہ پولیس کی طرف سے اس شخص کی تلاش اور واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو اس لاپتہ شخص سے متعلق پتہ چلے تو وہ 999 یا پھر 0920511110 پر اطلاع دیں۔ پاکستانیوں کی بڑی مشکل حل ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستوں نے انٹری پرمٹ کی شرط ختم کر دی۔ متحدہ عرب امارات واپس جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ اماراتی ریاستوں نے آج کے روز سے تارکین کے لیے انٹری پرمٹ کی شرط ختم کر دی ہے۔ اماراتی مملکت میں داخلے کے لیے کوئی انٹری پرمٹ نہیں دکھانا ہوگا، البتہ پرواز سے پہلے کورونا کے PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ حاصل کرنے کی پابندی برقرار رہے گی۔ انٹری پرمٹ کی پابندی ختم کرنے کا اعلان نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور ICA کی جانب سے چند گھنٹے پہلے کیا گیا ہے۔ یہ پابندی تارکین کی وطن واپسی کے دوسرے مرحلے ریزیڈنٹ ریٹرن پروگرام کے تحت اس موقع پر ختم کی گئی ہے، جب امارات میں تعلیمی اداروں کی گرمیوں کی تعطیلات ختم ہونے کے قریب ہیں اور تجارتی اور سماجی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں۔ آج کے روز سے اماراتی ایئرپورٹس پر اترنے والے مسافروں سے کوئی انٹری پرمٹ یا اجازت نامہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ دبئی میں ماسک چوری کرنے کی انوکھی واردات پیش آئی، جس میں ایشیائی باشندوں نے 1,67,000 درہم کے میڈیکل ماسک چوری کیے، جن کو دبئی پولیس نے تفتیش کے دوران گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے علاقے القصیص میں ایک گودام سے 4 افراد نے چوری کی، جنہوں نے میڈیکل سامان کے 100 باکسز چوری کیے۔ چوری ایک گودام سے کی گئی، جہاں چوروں نے تالے توڑے اور گودام میں داخل ہوئے۔ چوروں نے پہلے گودام سے سامان چوری کیا، بعد میں گودام کے آگے کھڑی بس کا شیشہ توڑا اور بس کو آگے کر دیا۔ گودام مالک، جو ایک عراقی باشندہ ہے، کہتا ہے کہ مجھے 7 جون کے صبح معلوم ہوا کہ گودام میں چوری کی واردات ہو گئی ہے، جس میں نے پولیس کو مطلع کر دیا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور CCTV فوٹیج حاصل کی۔ فوٹیج میں 4 ایشیائی باشندوں کو چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے جدید تحقیق سے 4 میں سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا، جو شارجہ میں رہائش پذیر تھے، جبکہ 2 مزید چور بعد میں گرفتار کر لیے گئے۔ چوروں کو عدالت میں پیش کیا گیا، جن کے خلاف فیصلہ 25 اگست کو سنایا جائے گا۔ شارجہ پولیس کا احسن اقدام سامنے آ گیا۔ 2 پولیس اہلکاروں اور ایک شہری کو انعامات سے نوازا گیا، جنہوں نے فرض شناسی اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کرنل یوسف عبید بن ہرمول، ڈائریکٹر پولیس اسٹیشن ڈپارٹمنٹ نے عبداللہ السویدی کو ایک مطلوب شخص کو گرفتار کرنے میں مدد پر انعام سے نوازا گیا، جس نے شارجہ پولیس کو انتہائی مطلوب خارجی شخص کو گرفتار کروایا۔ کرنل یوسف نے پولیس اہلکار اظہر محمد کو فرض شناسی کی وجہ سے انعام سے نوازا، جس سے کھوئی ہوئی رقم مالک کو بحفاظت پہنچائی۔ کرنل یوسف نے جمعہ المرزوقی کو بہترین کارکردگی پر انعام سے نوازا۔ انعام یافتہ افراد نے کرنل یوسف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اسی لگن اور محنت سے کام کرنے کا یقین دلایا۔ دبئی کے حکمران کو شعبہ صحت میں اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں شاندار خراج تحسین۔ دبئی کے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے پروفائل کی کرسٹل تنصیب کی نقاب کشائی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے پروفائل پر مشتمل ایک کرسٹل تنصیب کا افتتاح
دبئی میں کیا گیا، جس میں کرسٹل آف ہوپ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ملک کے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کو آگے بڑھانے میں شیخ محمد کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تنظیم میں 25 عطیہ دہندگان کے نام بھی شامل ہیں جنہوں نے طبی تحقیق میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ دبئی کے حکمران نے منگل کے روز متحدہ عرب امارات کے پہلے آزاد بائیو میڈیکل ریسرچ سینٹر محمد بن راشد میڈیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا افتتاح کیا۔ کووڈ-19 وبائی بیماری اور دیگر امراض سے نمٹنے کے لیے تحقیق پر 300 ملین درہم خرچ کیے جائیں گے۔ مرکز کووڈ-19 پر تحقیق کے علاوہ ملک میں ہونے والی بیماریوں پر بھی تحقیق کرے گا۔ ایسے طبی تحقیقی مراکز کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک میں معاشرے کی نوعیت کے مطابق ہوں۔ دبئی میں تاجروں کی سہولت کے لیے آن لائن شکایات سروس کا آغاز۔ دبئی میں تاجروں کی سہولت کے لیے آن لائن شکایات سروس کا افتتاح کر دیا گیا، جس کی مدد سے کمرشل لائسنس پر اٹھنے والے اعتراضات کی نشاندہی کی جا سکے گی۔ اس سسٹم کے ذریعے تجارتی مرکز کے بارے میں انسپیکشن رپورٹ بھی تاجروں کو آن لائن دستیاب ہوگی۔ کسٹمرز آن لائن طریقے سے ان نئے سروس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو کسی سروس سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دبئی اکنامک سینٹر کے کمرشل شکایات ڈویژن نے حکومت کی اس ای سروس کا اجرا تجارتی نظام میں جدت لانے کے لیے کیا ہے، جس سے تاجروں کو مزید سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر کووڈ-19 کی مفت ٹیسٹ کی اسٹیشنز تبدیل۔ دبئی ایئرپورٹ کے اعلان کے مطابق کووڈ-19 کے ٹیسٹ اسٹیشن اب دبئی ایئرپورٹ روانگی ٹرمینلز پر دستیاب نہیں ہوں گے۔ 16 اگست سے اس اسٹیشنوں کو النہدہ اسٹریٹ پر الملا پلازا کے قریب شباب الاہلی فٹ بال کلب کے ہوائی اڈے سے باہر منتقل کر دیا جائے گا۔ مسافر جمعہ اور ہفتے سمیت ہر دن صبح 8 سے 1 بجے تک اس خدمت کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ان مسافروں کے پاسپورٹ پر فٹ ٹو ٹریول اسٹیکر لگایا جائے گا جو اینٹی جینز کے منفی جانچ کرتے ہیں۔ مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس اسٹیکر کو اپنی آخری منزل تک پہنچنے تک نہ ہٹائیں کیونکہ اسٹیکر رپورٹ کی نوعیت کو بدل دیتا ہے۔ دبئی کے ہوٹلوں کے لیے خوشخبری۔ انہیں ماحول دوست معیارات اپنانے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں اگلے سال 1 جولائی تک توسیع دے دی گئی۔ دبئی کے ٹورزم اور کامرس مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہوٹلوں کے 19 ماحول دوست معیارات اور کاربن کے اخراج میں کمی پر عمل کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں 12 ماہ کی توسیع کی گئی۔ اس ضمن میں ہوٹلوں کو ماحول دوست معیارات پر عمل کرنے میں مدد دینے کے لیے دبئی ٹورزم کی ہوٹلوں کی درجہ بندی کے حساب سے ضروریات طے کی گئی ہیں، جن کا مقصد ہوٹل سیکٹر میں ماحول دوست مستحکم معیارات کو پروان چڑھانا ہے۔ اس حوالے سے ہوٹل انڈسٹری کی جانب سے ماحول کو نقصان پہنچانے والی کاربن کے اخراج پر معلومات کو اکٹھا کیا گیا اور اس کا تجزیہ کیا گیا تاکہ ہوٹل انڈسٹری کو مفید مشورے دیے جا سکیں۔ اس معلومات کی مدد سے ہوٹل انتظامیہ اپنے ہوٹل میں انرجی، پانی اور ویسٹ کے استعمال کے بارے میں جان سکتی ہے اور اس کی مدد سے لاگت میں کمی کے مواقع ڈھونڈ سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں شادی کے ابتدائی سالوں میں ہی طلاق کی شرح میں خوفناک اضافہ ہو گیا۔ ابوظہبی کے سماجی ادارے کی ڈائریکٹر جنرل سلامی العمیمی نے بتایا کہ ابوظہبی میں خاص طور پر شادیاں بہت جلد ناکامی سے دوچار ہونے لگی ہیں۔ ریاست میں شادی کے پہلے سال ہی 28% شادیاں ناکام ہو گئیں، جبکہ شادی کے پہلے 3 سال کے دوران ہی 50% جوڑوں نے طلاق لے لی۔ سلامہ العمیمی کا کہنا تھا کہ پرانے طرز زندگی کی وجہ سے جوڑوں میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ خاوند بیوی کے اہل خانہ کی بے جا مداخلت ہے۔ نئے جوڑوں میں طلاق کی نوبت آنے کی ایک بڑی وجہ دونوں اطراف کے رشتہ داروں کا منفی رویہ ہوتا ہے جو معاملات کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھا دیتے ہیں۔ واضح ہے کہ اماراتی ریاست فجیرہ میں ایک ڈاکٹر کی بیوی نے عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق خاتون نے عدالت میں موقف اختیار کیا اس کے خاوند کی تمام دلچسپی صرف کورونا مریضوں کے علاج میں ہے۔ وہ ہر وقت ہسپتال میں ہی موجود رہتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے اور ہماری 2 ننھی بچیوں کو بھی وقت نہیں دیتے۔ کئی بار تو ان سے ہفتوں بعد ملاقات ہوتی ہے۔ ہسپتال کی فیس نے مریض کو عدالت پہنچا دیا۔ ڈاکٹر کے نسخے اور طبی ضرورت کے بغیر مضر غذائی اجزاء کا استعمال کرنے کے بعد جگر کی پیچیدگیوں کا شکار مریض کو عدالت نے اپنے میڈیکل بل ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابوظہبی میں ایک نجی ہیلتھ کیئر سینٹر نے عرب باشندے پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے میڈیکل انشورنس کمپنی کے انکار کے بعد علاج پر آنے والی بقایا فیس ادا نہیں کی،
جو کہ 16,312 درہم بنتی ہے۔ میڈیکل سینٹر نے پروسیکیوٹرز کو بتایا کہ مریض نے اپنی بلوں کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ اس نے میڈیکل انشورنس کروا رکھی ہے۔ یہ شخص طبی ضرورت کے بغیر پروٹین دوائیوں اور غذائی اجزاء کا استعمال کرتا رہا، جس کے نتیجے میں جگر کے امراض اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ طبی ماہرین کے مطابق ہفتہ وار بنیاد پر نسخوں یا طبی ضرورت کے بغیر پروٹین دوائیوں اور غذائیت کے اضافے سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں زیادہ تر بیمہ پالیسیاں شامل نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو علاج کے تمام اخراجات ادا کرنے پڑتے ہیں۔ میڈیکل سینٹر نے بتایا کہ انشورنس کمپنی نے مریض کے علاج پر ہونے والے اخراجات پورے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب ہیلتھ کیئر سینٹر مینجمنٹ نے مریض سے اپنے علاج کے اخراجات ادا کرنے کو کہا تو اس شخص نے بغیر کسی جواز کے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عدالت عظمیٰ کے جج نے اپنے فیصلے میں مریض کو حکم دیا کہ میڈیکل بل، قانونی فیسوں اور دیگر اخراجات ادا کریں۔